الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا دعائیں اللہ سے مانگی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھو، جو انہوں نے دعائیں مانگی نا، یہ سکھائی اللہ نے ہی۔ کسی نبی نے جو بھی دعا مانگی یہ اللہ نے سکھائی۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے اور یہ دعائیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کری کہ اے میرے رب مجھے عطا کر حکمت اور مجھے سولے لوگوں میں سے ملا دے، کہ ہر کام کی حکمت عطا کر دے اور سولے لوگوں میں سے ملا دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کری تھی جو حدیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں بار بار آیا نا کہ ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت عطا کیا، کتاب قرآن اور حکمت حدیث یا سنت، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ بنا دے میرے لیے میری زبان کو سچائی جس میں میرا خیر باقی رہے پچھلے لوگوں میں، یعنی میری زبان میں سچائی عطا کر دے، اور جو لوگ پیچھے آنے والے ہیں، یعنی جو آگے ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، آنے والے پیچھے ہیں نا، بعد میں جو آنے والے ہیں ان میں میرا خیر باقی رکھ۔ تو دیکھو آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا کہ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے دعا کری بنا دے تو مجھے جنت کے وارثوں میں سے۔ یہ بھی بتایا تھا میں نے کہ جنت کے وارث کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کری اور تو بخش دے میرے باپ کو، بلا شبہ ہے وہ گمراہوں میں سے۔ اپنے باپ کی بخشش کی دعا کری، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے بتا دیا تھا کہ مشرک اور کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کری جا سکتی، اگر وہ کفر اور شرک کے ذریعے اس پہ مر گیا ہے تو پھر۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے رجوع کر لیا تھا، سورہ توبہ میں اس کی تفصیل آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے دعا کری کہ یا اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے ان کے باپ کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کے باپ کو بچھو کی شکل کا بنا دے گا، پھر اٹھا کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ بیٹے، یعنی ایسا دن روز جزا کا جہاں پہ نہ مال نہ بیٹے کوئی بھی فائدہ دے سکتے ہیں۔ دنیا کا 99% جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ دو چیزوں سے اٹھاتے ہیں، ایک مال سے اور ایک بیٹوں سے۔ انہی دو چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ قیامت والے دن یہ دو چیزیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ إلا من أتى الله بقلب سليم مگر اس کو جو آیا یا حاضر ہوا اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ، قیامت والے دن اللہ کے پاس جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ قلب سلیم کیا ہے؟ قلب کہتے ہیں دل کو، اور یہ قلب جو ہے نا قاف سے ہے، دو نقطے والے، کاف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، قاف سے۔ قلب سلیم کا مطلب صاف ستھرے دل کے ساتھ، جس میں نہ شرک ہوگا، نہ بدعت ہوگی، نہ جلن حسد ہوگا، نہ بےمانی ہوگی، ہر طرح کے گناہوں سے وہ دل پاک ہوگا۔ اس کے لیے ہے، کیا ہے؟ اگلی آیت میں سنو۔ وأزلفت الجنة للمتقين اور قریب کی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے۔ قیامت والے دن جب گنہگار اور نیک لوگ دونوں جمع ہوں گے تو اللہ تعالی گنہگاروں کو جہنم دکھائے گا اور پرہیزگاروں کو جنت دکھائے گا، جہاں پہ وہ نظارے کریں گے۔ قریب کر دی جائے گی جنت کہ ان کو اس جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہنمیوں کو جہنم دکھائی جائے گی تو ان کے اوپر خوف آنے لگے گا، یعنی مرنے سے پہلے اگر کسی کو
مارنے سے پہلے بتا دیا جائے کہ تمہیں اس تلوار سے تمہاری گردن کاٹی جائے گی، تو وہ تلوار دیکھ دیکھ کے کتنا خوف کھائے گا. تو سوچو ان کے خوف کا کیا عالم ہوگا کہ جب ان کو جہنم دکھائی جائے گی. اور اسی طریقے سے جب پرہیزگاروں کو جنت دکھائی جائے گی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ ہم جلدی سے جنت میں داخل ہو جائیں. اور پتہ ہے ایک حدیث ہے مسند احمد کی ہے یا شیخ البانی کا سلسلہ صحیح اس کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نیند نہیں آئے گی، کیونکہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، وہ موت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. تو جنت میں نیند نہیں ہوگی، کسی کو بھی نیند نہیں آئے گی وہاں پہ. ایک تو وہاں کے نظارے ایسے ہیں جنت کے کہ وہاں پہ نیند کا کیا کام، وہاں پہ تھکن ہی نہیں ہوگی جو نیند آئے. ٹھیک ہے، تو بہرحال قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. اور ظاہر کی جائے گی جہنم گمراہوں پر، جو گمراہ ہوں گے، گنہگار ہوں گے، شرک بدعت کفر میں پڑے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان پہ جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا کہ یہ میں نے بتائی تھی تفصیل کہ جہنم کو کیسے لایا جائے گا، کہ فرشتے اس کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے اور اس کی 1000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پہ 70 فرشتے ہوں گے، یا پتہ نہیں 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام پہ 1000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کے لا رہے ہوں گے. اور جب وہ چنگھاڑ رہی ہوگی تو اس کے منہ سے جو چنگاریاں نکل رہی ہوں گی، لوگوں کے دل پھٹنے لگیں گے جہنم کو دیکھ کے کہ ہمیں اس میں داخل کیا جائے گا. اتنی خطرناک ہے جہنم، اور وہ ظاہر کی جائے گی. ابھی اندر گئے نہیں ہے جہنم کے، جہنم کو دیکھ کے ہی جو ہے نا ان کے دل پھٹ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کہا جائے گا ان سے کہاں ہے وہ تم جن کی تم عبادت کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے. دیکھو بیٹا ایک چیز ذہن میں رکھو، عبادت کا مطلب صرف جھکنا نہیں ہے کسی کے آگے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نوکری دلوا سکتا ہے، صحت دے سکتا ہے، روزگار دے سکتا ہے، کسی کی مشکلات ٹال سکتا ہے، آزمائشوں سے نکال سکتا ہے، کسی کی بچیوں کے رشتے کرا سکتا ہے، نوکری لگا سکتا ہے، کاروبار میں برکت دے سکتا ہے، نظر بد اتار سکتا ہے، جادو ٹونا ختم کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عبادت میں آتی ہیں. اور جو کوئی بھی یہ عقیدہ رکھے گا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص یہ چیز دور کر سکتا ہے یا عطا کر سکتا ہے، وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمانا ہے کہ قیامت والے دن ہم ان سے پوچھیں گے کہ لاؤ ان لوگوں کو بلا کر جن سے تم عقیدہ رکھتے تھے کہ تمہیں روزگار دلائیں گے، تمہارے بچوں کی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جن کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، جن کے نام پہ پکوان چڑھاتے تھے. بلاؤ ان کو، آج کہاں ہے وہ؟ دنیا میں تو تم مانگتے تھے نا کہ صحت بھی دے سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، اتنا پہنچا ہوا ہے، اتنا ایسا ہے، اتنا ویسا ہے. اللہ کہیں گے بلا کے لاؤ. اور اس وقت جو غصہ ہوگا اللہ کا، غضب ہوگا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کریں گے اس دن، اور یہ فرمائیں گے آج ہم نے اللہ کو جس حال میں دیکھا ہے ہم بات نہیں کر سکتے، کہیں ہم ہی نہ پکڑے جائیں. ان لوگوں سے کہا جائے گا بلاؤ ان کو. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. اللہ کے سوا، من دون اللہ کہ اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا یہاں پہ کہ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے تھے، ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ بلاؤ اور ان سے کہو کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری یا تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں. اگر آج اللہ نے پکڑ لیا ہے تمہیں تو تمہیں چھڑا سکتے ہیں کیا؟ کون چھڑائے گا قیامت والے دن؟ مجھے تو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے، ایک اکثر میں نے میسج دیکھا ہے فارورڈ کرتے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک،
کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، اور محمد کا پکڑا کون چھڑائے؟ کیا مطلب نبی کو نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ آداب المفرد کی حدیث ہے، یہ امام بخاری لے کر آئے، اس کو صحیح سند کے ساتھ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایک دفعہ، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان سے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ جیسا اللہ اور جیسا آپ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یہ بول جیسا اللہ واحد چاہے، بس ختم، جیسا اللہ اکیلا چاہے وہی ہونا ہے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونا۔ یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فاطمہ جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو، محمد کی بیٹی ہے، نہیں بخشی جائے گی۔ وہ تو اپنی اولاد کو یہ تربیت دے رہے ہیں، اور ہم یہاں مزے سے کہہ رہے ہوتے ہم تو بخشے بخشائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں سفارش کریں گے اور ہم تو بس سیدھا جنت میں۔ کریں گے سفارش، بے شک کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی پڑھو نا، میں کتنی بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ جس کے لیے اجازت دے گا اس کی کریں گے، بس۔ اللہ نے اگر منع کر دیا کہ فلاں کی، تم دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفارش کری باپ کی، ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا، اللہ نے ریجیکٹ کر دی، اللہ نے ریجیکٹ کر دی کہ نہیں، کافروں پر حرام ہے، مشرکوں پر حرام ہے جنت، جہنم میں جائیں گے آپ کے باپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں میں اپنی بیویوں کے بعد جو کرتے تھے اپنے چچا سے کرتے تھے، ابو طالب سے۔ نہیں بچا پائے جہنم سے، کفر پر انتقال ہوا، نہیں بچا پائے۔ تو اللہ کے چاہنے اور نہ چاہنے سے ہوتا ہے، بس یہ ذہن میں رکھو۔ اور نبی کبھی بھی وہ بات نہیں چاہ سکتا جو اللہ نہ چاہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی چاہت کچھ اور ہو اور نبی کچھ اور چاہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام اسلامی کتابیں اٹھا کر 1400 سال میں جو لکھی گئی ہیں پڑھ لو، ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا جائے گا کہ کیا وہ تمہارے آج مدد کر سکتے ہیں، تمہیں بدلہ لے سکتے ہیں تمہارا، تمہیں بچا سکتے ہیں جہنم سے؟ تو بلا کے لے کر آؤ۔ وہاں کون کس کو بچائے گا؟ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، وہاں تو یہ حال ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون۔ اور وہ اوندے منہ ڈالے جائیں گے اس میں، یعنی جہنم میں، اور سب گمراہ لوگ۔ پھر جب وہاں کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اوندے منہ گرا دے گا سب کو جہنم میں، فرشتے کھینچ کھینچ کے ایک ایک کر کے، ایک کے اوپر ایک۔ اوندے منہ ہوتا ہے کہ ایک کو پھینکا، اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، چوتھا، گرتے چلے جائیں گے جہنم میں، ٹھوس ٹھوس کے ڈالا جائے گا ان کو۔ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، یعنی جو ابلیس شیطان ہے اس کے جو بھی چیلے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، جو برائی یا شرک کی دعوت دے رہا ہے، جو برے کاموں کی دعوت دے رہا ہے انسان، وہ بھی ابلیس کا لشکر ہے۔ جو آپ کو قرآن سے دور کر رہا ہے، جو اولاد ماں باپ کو نماز اور قرآن سے دور کر دیتی ہے، وہ بھی ابلیس کا لشکر ہوا۔ ہر وہ چیز طاغوت ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، اور سب سے زیادہ جو اللہ سے دور کرنے والی چیز ہوتی ہے نا، وہ صرف دو چیزیں آئی ہیں سب سے زیادہ، ایک اولاد اور ایک مال۔ ماں باپ اولاد کے خاطر اکثر ایسا ہوتا نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا، حرام کما رہے ہوتے ہیں، اولاد کا پیٹ بھر جائے کسی طریقے سے، ہم اس کی خواہشات پوری کر دیں، اور قیامت والے دن یہی اولاد اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑے گی اور اللہ کے سامنے کہے گی کہ یہ قصوروار ہے۔ اس دن ماں باپ سوچیں گے کہ ہم نے کیا کیا پوری زندگی، اپنی اولاد کو کیا کھلایا، اپنی اولاد کو کیا پڑھایا، کہ ان کے خاطر ہم نے اپنی زندگی ختم کر دی اور ہمارے ہی گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہماری اولاد، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس دن تھوڑی کچھ ہونا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ موقع تھوڑی دے گا اچھا چلو جاؤ دوبارہ دنیا میں عمل کر لو، ہرگز نہیں ہونا ایسا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سب کچھ فرما چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، یہ قرآن کی آیت ہے۔
کہ اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے یعنی نماز یا قرآن سے غافل کر دے. اگر ایسا ہوا تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا موقع دیا جائے گا قیامت والے دن. اللہ یہ فرما رہا ہے خاسرون، خسارہ اٹھانا پڑے گا، وہ خسارہ صرف جہنم ہے بس. ٹھیک ہے، تو ابلیس کا لشکر وہ بھی جہنم میں جائے گا سب. آگے چلتے ہیں. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں جھگڑتے ہوں گے. جیسے ہی جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا نا تو پہلے تو وہ جھگڑنے لگیں گے آپس میں. لوگ جن کو وہ پکارتے تھے مدد کے لیے دنیا میں، چاہے وہ مردہ لوگوں کو پکارتے تھے یا جس کو بھی پکارتے تھے، ہندو لوگ بتوں کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان لوگ مردہ لوگوں کو پکارتے ہیں، پہلے تو وہ جھگڑیں گے آپس میں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ تاللہ، اللہ کی قسم بلا شبہ ہم تھے بڑی گمراہی میں. اس دن کہیں گے کہ یا اللہ واقعی ہم گمراہ ہو گئے تھے. لیکن اس دن یہ کہنے کا فائدہ نہیں ہے. آزر نے بھی تو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ قیامت والے دن کہیں گے کہ بیٹا آج تو جو بولے گا میں تیری بات مانوں گا. لیکن اس وقت موقع نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جنت اور جہنم دیکھ چکے ہوں گے. دیکھے والے ایمان کی اللہ کے نزدیک اہمیت نہیں ہے. یہ قرآن کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورہ بقرہ میں، جہاں سے شروع ہو رہی ہے یؤمنون بالغیب، بس ختم. کہ اللہ کو وہ ایمان چاہیے کہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا اور ایمان لے آؤ، جو قرآن کہتا ہے بس کرتے چلے جاؤ. دیکھ لیا آپ نے موت کا فرشتہ، موت آ گئی، قبر دیکھ لی یا جنت جہنم دیکھ لی، اس ایمان کی پھر اہمیت نہیں ہے. تو وہ لوگ وہاں کہیں گے کہ البتہ یا اللہ ہم گمراہی میں تھے سری، یعنی فی لفی ضلال مبین، البتہ تھے ہم کھلم کھلا گمراہی میں. إذ نسويكم برب العالمين جبکہ ہم برابر ٹھہراتے رہے تمہیں رب العالمین کے ساتھ. یعنی ان سے کہیں گے لوگ جن کو پکارتے تھے دنیا میں کہ ہم تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے. ان سے کہیں گے کہ ہم تمہیں شریک ٹھہراتے رہے اور تمہاری وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. اور وہ لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں پکارو. وہ لوگ خود اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں بولا تھا کہ ہم شفا دے سکتے ہیں، ہم بیماری دور کر سکتے ہیں، ہم جادو نظر بد ختم کر سکتے ہیں، ہم روزگار دے سکتے ہیں، ہم فلاں کر سکتے ہیں، ہم شادیاں کرا سکتے ہیں، ان کے بچوں کی ہم اولاد دے سکتے ہیں. وہ خود اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے کہا ہی نہیں تھا ان کو. اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہم تو ان کو پکارتے تھے. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ قرآن ابھی دنیا میں کہہ رہا ہے پکار پکار کر کے دیکھو عمل کر لو، عمل کر لو، عمل کر لو. قیامت والے دن نہیں موقع دیا جائے گا. تفسیر کو فی الحال یہی روکتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات اور بتانی ہے کہ میں وہ دعا کرواتا ہوں نا جب، تو اس میں ایک وہ کرواتا ہوں میں کہ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائیں گے. اور ایسے لوگ ہیں قیامت والے دن جو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جائیں گے. ان کی تعداد 70,000 ہے. مسند احمد یا ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اس تعداد کو یا اللہ اور بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس تعداد کو اور بڑھا دیا. ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 یا ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پہچان کیا ہے، وہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے قیامت والے دن جب پوری قیامت آ جائے گی لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا اور ایک ایسی جماعت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جن سے کہے گا کہ تم سارے کے سارے اٹھو اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے جنت میں؟ ان کی پہچان بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی چیز کہ جو داغ نہیں لگواتے ہوں گے.
آگ کا داغ. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حجامے میں اور آگ کے داغنے میں شفا رکھی ہے، لیکن میں تمہیں آگ کے داغنے سے منع کرتا ہوں. آگ کا داغنا ہوتا ہے کوئی زخم اگر ہو جائے نا تو اس پہ گرم لوہے کی چیز اس پہ لگاؤ تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اکثر یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ادھر ادھر ٹریننگ پہ یا فوجی وغیرہ جو جنگلات وغیرہ میں ہوتے ہیں، وہاں پہ اکثر ان کو ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی کہ فوراً صحیح کرنا ہو زخم یا لڑائی کے دوران، تو وہ لوہے کی سیخ گرم کر کے، یا گولی نہیں دیکھا اکثر جو نکالتے ہیں، چھری گرم کر کے اور پھر اندر سے نکالتے ہیں، کیوں؟ فوراً اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داغنے سے منع فرمایا ہے. پہلی پہچان یہ ہوگی. دوسری پہچان جو شگن نہیں لیتے ہوں گے. شگن کیا ہوتا ہے؟ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہو گیا، سورج گرہن ہے تو یہ ہو گیا، چاند گرہن میں باہر نکل گئے تو یہ ہو گیا، فلاں نے یوں کیا تو یہ ہو گیا، فلاں کے اوپر سے ایسے اتار کے اس کے اوپر گیا تو یہ ہو گیا، وہ اس کے پاس چلا گیا تو اس سے ہاتھ ملا لیا تو بیماری لگ گئی. وہی کوئی بھی شگن، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہتے ہوں گے کہ یہ ہوا تو جس کی وجہ سے یہ ہوا. وہ ہر بات میں یہ کہتے ہوں گے اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے جو چاہا تھا وہ ہوا بس. وہ شگن نہیں لیتے ہوں گے. پھر ان کی ایک اور پہچان کیا ہوگی کہ وہ لوگ دم نہیں کرواتے ہوں گے اپنے اوپر. دم اپنے اوپر کروانا وہ بھی صرف جو دم ثابت ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کا، یا اس کا سورہ الفاتحہ، ٹھیک ہے، اس کا دم یہ ثابت ہے، یہ جائز ہے، دم کیا جا سکتا ہو، کسی اور سے بھی کروایا جا سکتا ہے. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ پہ اتنا توکل کرتے ہوں گے کہ وہ کسی اور سے دم نہیں کرواتے ہوں گے، بس وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچانیاں بتائی ہیں. ہم سوچو اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سب صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہماری ایک ریلیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، طارق انکل، اور ان کی جو وائف ہیں بیمار بھی چل رہے ہیں، پھر کچھ ان کے گھر میں مشکلات پریشانیاں بھی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں سچے دل سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور جو ان کے اوپر آزمائش ہے ان کو دور فرمائے. ان کی اولاد کو بہت نیک اور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. ان کے گھروں میں، ان کے رزق میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں بے حساب برکتیں عطا فرما دے. ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.